مصطفیٰ کو قید کر دیا تھا کافروں نے، کھانا پینا بند رکھا تھا، مارکیٹ سے کوئی چیز خریدی نہیں بتا رہی تھی، کوئی چیز مصطفیٰ جان رحمت کو دی نہیں جا رہی تھی۔ 3 سال گزر گئے، تمام کھانا جب ختم ہو گیا، نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تھا میرے صحابہ جب مکے کی بازار میں چلا جا، کچھ کھانا ملے تو خرید کر لے آ، دیکھ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، دیکھ بچے بھوک سے بھی لگ رہے ہیں، اور ماں چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑا تھا، ایسا بچہ تھا مگر ماں کے تھنوں سے ماں کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا، وہ بچے بھوک سے تڑپتے تھے، پیاس کی شدت میں تڑپا تھا، جب وہ بچہ روتا تھا نا تو مائیں ان کے منہ کو دبا دیتی تھی، اے بیٹا زور سے مت رو، اگر مصطفیٰ کے کانوں تک تیری آواز پہنچ گئی تو نبی کا دل طرف چلا کرے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ امتی کا درد نبی کے دل میں کتنا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ فرماتے نبی نے جب صحابہ کو بھیجا تھا بازار تو مکے کی کافروں نے تمام سبزیوں کو پہلے خرید لیا مہنگا کر کے، کسی صحابہ کو خریدنے نہ دیا، سر نبی کے تمام تر صحابہ خالی ہاتھ لوٹ کر چلے آئے، کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام ان کافروں نے ایک بھی چیز ہمیں خریدنے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ہے، کون مصطفیٰ جن کے نواسے کے لیے جنت سے کھانا اتر جائے، وہ نبی جب وہ نبی اگر اشارہ کرتے تو سراپا جنت جو زمین پہ آ سکتی تھی، مگر مصطفیٰ نے جنت کو نہ بلایا، رب سے دعا نہ کیا، اپنے بچوں کے قریب چلے گئے، اے خدیجہ میری بیٹیاں کہاں ہے، بیٹیوں کو قریب لاؤ گا، تو خدیجہ کے آنچل کے تلے تمام بیٹیاں چھوٹ کر کے کھڑی تھی، مصطفیٰ کے سامنے جب بیٹیوں کو کیا نا، خدیجہ الکبریٰ کے سامنے زینب ام کلثوم طیبہ ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ چہرے لٹک رہے تھے بھوک کی شدت سے، پیاس کی وجہ سے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی تھی، مصطفیٰ نے جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا دل تڑپ اٹھا تھا، بیٹیوں کا بیٹیوں نے کہا ڈھائی دنوں سے کچھ کھانے کو ملا نہیں، کہیں سے ایک نوالا بھی مل جائے تو جینے کے لیے کافی تھا، مگر دیکھ مسلمانوں میرے نبی کا حوصلہ تو دیکھو، میرے نبی نے کسی چیز کے لیے کھانے کا مطالبہ نہ کیا، بلکہ اسی قوم میں ایک درخت تھا جس کے پتے سوکھ چکے تھے، نبی نے دستے مبارک سے پکڑا، درخت کی شاخ کو ہلایا، پتے زمین پہ گر گئے، تمام پتوں کو اٹھایا، بیٹی کے آنچل میں دیا، اور نبی نے فرمایا تھا اے بیٹی جا اسی کو پیس کر کے پی لے، تیرے بھوک مٹانے میں کام آ جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، ادھر فرشتے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے اے پروردگارا، جب موسیٰ کلیم کے امتی بھوک سے تڑپے تھے تب تو نے من و سلوہ اتار دیا تھا جنت سے، آج تیرے محبوب کی بیٹیاں تڑپ رہی ہے، آخر تو خاموش کیوں ہے؟ تب رب کائنات نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، رازدار تو جا، فرماتے اتنے میں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کیا، اے پروردگارا میری بیٹی بھوک سے تڑپ رہی ہے، اس کے لیے مجھے کھانا نہیں چاہیے، اس کے لیے مجھے پانی نہیں چاہیے، اس کے لیے بہترین قیمتی غذا نہیں چاہیے، اگر تجھے دینا ہے تو میرے بیٹی کے بھوک کے صدقے میں میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دیا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کشمیری جناب النبی سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، نعرہ مصطفیٰ جان رحمت جنہوں نے پل پل اپنے امتیوں کو یاد کیا، سجدے میں رب رب امتی، سفر میں ہو تو رب رب امتی، امتی امتی۔ حد تو یہ ہے کہ جب میرے نبی کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا، جب میرے نبی کو قبر میں ڈالا جا رہا تھا، جب چہرے سے کفن کو ہٹایا نا، صحابی رسول جو قبر میں اترے تھے انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں، ایسا لگ رہا کہ میرے نبی کچھ بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چلو اگر کچھ بول رہے
سن لیا جائے، کانوں کو لگایا گیا، نبی کے دل کے قریب کیا گیا، تو فرماتے اس وقت بھی نبی فرما رہے تھے امتی امتی امتی۔ اے مسلمانوں سن، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے کب کس وقت ہمیں تنہا چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ سن میرے مصطفیٰ اگر نہ آتے ہم انسان کی شکل میں حیوان بن جاتے، درندے بن جاتے۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ زندہ بیٹیوں کو گالا جا رہا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ ماؤں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ سگی بہن کے ساتھ نکاح کر کے زنا کیا جا رہا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ عورتوں کو شوہر جب نہ جائے تو اسی عورت کو چیتے پر زندہ لٹا کر جلا دیا جاتا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی کہ پتھروں کے سامنے سر کو جھک کر کے اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ سورج کو نکلتے دیکھتا تو اس کی عبادت کر لیتا تھا۔ انسان کی حالت کیا تھی؟ چاند کو دیکھا تو اس کی عبادت کر لیا، ستاروں کو جگمگاتے دیکھا تو اس کے سامنے سر جھکا دیا، سمندر کے موجوں کو دیکھا تو سر پھینک دیا، درخت کو زمین سے خود ہی نکلتے دیکھا تو سجدہ کرنے لگ گیا۔ انسان وہ تھا جو اپنے وجود کی پہچان کو کھو گیا تھا، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے اور اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے، اللہ کو نہیں پہچانتا، کس کی عبادت کی جائے انسان جانتا نہ تھا۔ انسان اگر نہ ہوتے، مصطفیٰ اگر نہ ہوتے، ہمارا آپ کا بھی حال کیا ہوتا؟ ماؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، باپ کی بے حرمتی کرتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، عورتوں کو بے آتے، چند معبودوں کو مار کر اس کی عبادت کرتے، مگر مصطفیٰ کا احسان کتنا ہے اور کس پر احسان نہیں ہے۔ بیٹیوں کو خوشی منانی چاہیے کہ مصطفیٰ نے بیٹیوں کی حفاظت کی ہے، ماؤں کو خوشی منانی چاہیے کہ مصطفیٰ نے بتایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو خوشی منانی چاہیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب کسی سفید داڑھی والے کو دیکھو تو اس کی عزت کر لیا کرو، اس لیے کہ جو سفید داڑھی والے کی عزت کرتا ہے وہ رب کی رحمت کی عزت کیا کرتا ہے۔ تو بزرگوں کو خوشی منانی چاہیے، جوانوں کو خوشی منانی چاہیے کہ ان کو جینے کا شعور دیا، اس لیے کہ مسلمانوں رب نے ہمیں رزق دیا کھانے کے لیے، مگر کھانے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ رب نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا، مگر پینے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ رب نے پہننے کے لیے کپڑے دیے، مگر پہننے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ رب نے ہمیں زندگی دی ہے، مگر جینے کا قرینہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ رب نے ہمیں موت دی ہے، مگر قبر میں اتارنے کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اسی لیے تو رب کائنات نے کبھی بھی اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے الگ نہیں کیا ہے۔ دیکھو نماز پڑھو، یہاں پہ خدا کا نام، وہیں پہ مصطفیٰ کا نام، کلمہ پڑھو خدا کا نام تو محمد کا نام، درود پڑھو خدا کا نام تو محمد کا نام، آزان دو خدا کا نام تو محمد کا نام، توریت میں خدا کا نام تو محمد کا نام، زبور میں خدا کا نام تو محمد کا نام، انجیل میں خدا کا نام تو محمد کا نام۔ حد تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، یہی تک بس نہیں، فرماتے مصطفیٰ جہاں پہ خدا کی خدائی وہاں پہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سہے عزت اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جس مصطفیٰ کو رب نے کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، ہم کیوں رب سے الگ مصطفیٰ کو کرنے لگ جائیں؟ ہم تو ہر لمحہ یا رسول اللہ پکارا کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، بس یہ آخری بات دے کر کے گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔
آخری بات، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکارو، مصطفیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، مصطفیٰ ہماری مدد کرتے ہیں، مصطفیٰ ہم پہ نظر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں کہا کرتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، 5 منٹ کے اندر ختم، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کیوں کہا کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر کیا کہا جائے؟ کہتا کہ یا اللہ کو پکارو، صرف یا لگا کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، غیر اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک اور حرام ناجائز ہے تو یقین جانو یا اللہ بھی کہنا ناجائز ہوگا، یا اللہ بھی کہنا ناجائز ہوگا۔ بہت بڑی بات مسلمان ذرا غور سے سننا، یا اللہ بھی کہنا ناجائز ہوگا۔ فرماتے کیوں؟ تو سنو، علماء کرام کہہ رہے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں یہ باوقار ذی شعور سر جتنے بھی سب ہم سے زیادہ سمجھنے والے، ہم سے زیادہ بڑے، ہم سے بہتر عالم اور بڑے عالم ہیں، سب ہم سے زیادہ سمجھنے والے، مگر آپ کے لیے میں کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، اس میں غلطی ہو تو یہ ہماری اصلاح کریں گے یہ تمام تر لوگ۔ ارشاد فرماتے اگر یا رسول اللہ کہنا منع ہے تو پھر یا اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ پکارا کس کو جاتا ہے، کس کو پکارا جاتا ہے، کس کو بلایا جاتا ہے؟ اسے بلاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے، کوئی ہم سے دور ہو بلانا ہو تو اسے آواز دیتے ہیں، اسے پکارتے ہیں۔ مولانا مختار صاحب وہاں پہ دور ہے تو یا مختار پکارتے تو وہ ادھر دیکھیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، یا تو یہاں پہ بیٹھے ہو مگر توجہ کہیں اور دے رہا ہو، بیٹھے یہاں ادھر دیکھ رہے تو ہم اپنے جانب مائل کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ یا تو جو دور ہو اسے پکارا جاتا، یا جو قریب ہو مگر غیر متوجہ ہو اسے پکارا جاتا۔ ہمارے جانب جس کی توجہ نہیں اس کو پکارا جائے گا، اور اللہ وہ ہے جو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہم سے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر اللہ کو پکارے، جو جان سے زیادہ قریب اسے بھی پکارے، کیوں پکارتے اسے؟ تو جواب ملے گا کہ ہم یا اللہ کہہ کر کے اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ اللہ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو آواز دیتے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت دور بھی ہو سکتی ہے اور غیر متوجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے مگر خدا کی رحمت دور بھی ہو سکتی ہے، غیر متوجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم یا اللہ بول کر حقیقت میں اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں تو پھر زمان حل ہونے لگ گیا کہ جب اللہ کی رحمت کو یا اللہ بول کر پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے کیا، اللہ کی رحمت ہے کون؟ تو قرآن سے پوچھو تو قرآن پلٹ کر جواب دے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رب نے اپنے محبوب نبی کو کہا اے محبوب نبی ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو مطلب یا اللہ کہنا، یا اللہ کی رحمت کو پکارنا، اور اللہ کی رحمت کوئی اور نہیں بلکہ رسول عربی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت کو پکارا جائے سمجھ لو کہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جائے، تو یا اللہ یا رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور رحمت والے نبی کتنا سنجیدہ ہمیں سبق دیتے معلوم ہے؟ فرماتے دو یہودی راستے سے گزر رہے، راستے میں پتھر پڑا دیکھا، ایک نے کہا کہ ایسا لگتا کہ اس راستے سے آج کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، دوسرے نے پوچھا کہ کیوں ایسا کیوں لگا؟ وہ کہتے اگر کوئی مسلمان گزرتا نا تو راستے میں یہ پتھر پڑا ہوا نہیں ملتا، اگر کوئی مسلمان راستے سے گزر جاتے تو راستے میں کوئی پتھر نظر نہیں آتا۔ فرماتے کیوں؟ فرماتے مسلمانوں کے نبی سب سے بڑے پیغمبر محمد کہتے ہیں راستے سے پتھر کو یہ سوچ کر ہٹا دو کہ کوئی اس راستے سے جائے، اس راستے سے کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ تو جس نے یہ سوچ کر راستے سے پتھر ہٹایا اللہ اس کے بدلے میں اسے نیکیاں دے دیا کرتا ہے۔
ہمارے رحمت والے رحمت للعالمین کا یہ سبق ہے. مطلب یہ مثال پتھر ایک سامنے آیا تو یہ کہا گیا مطلب یہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو پریشان نہ کرے, ایک انسان دوسرے انسان کے راستے میں گڈھا نہ بنائے, ایک انسان جس راستے میں روز گزرتا ہے اس راستے کو بند جلدی سے مت کرنے کی کوشش کرو, اس لیے کہ اگر وہ اس راستے سے گزر کے مسجد جاتا ہے تو تجھے بھی ثواب ملے گا, اسے بھی ثواب ملے گا. راستہ مسلمان اپنے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے راستہ آسان کرنا چاہیے, راستے کو مشکل